دیوی رانی، لو تم بھی کیا ضدی چیز ہو، ذرا سی بات پر رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ شاہدہ بھی بتا رہی تھی کہ تم رات بھر سسکیاں لیتی رہیں۔ تمہیں اپنی آنکھوں کی قسم، اب بس بھی کر دو، بھول بھی چکو۔ میں نے فلرٹ کہا، مانتا ہوں نہیں کہنا چاہیے تھا، اور میں اگر کسی غلط فہمی کا شکار ہو ہی گیا تھا تو پھر تم ہی نے ہمیشہ کی طرح حوصلے سے کام لیا ہوتا۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تکیا منہ پر لیے پورے 2 گھنٹے تم روتی رہیں، بار بار ایک ہی بات کہے جا رہی تھیں، آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں، اور میں وہ سارا وقت تمہیں چپ کراتے کراتے خود بھی روحانسا ہو گیا۔ صفدر بیچارہ الگ پریشان ہوا، بلکہ آج تمہاری خبر لینے کیمپس بھی آیا۔ تم تو رو پیٹ کر اپنا بوجھ ہلکا کر رہی ہو، اور ہم جنہیں رونے کی عادت نہیں اس حالت میں کیا سو بھی سکے ہوں گے؟ پگلی، میں تمہیں چھوڑ جاؤں گا؟ خود ہی سوچو، یہ ممکن ہے؟ میں نے اپنی زندگی کی ساری آرزوئیں یکجا کر کے تمہارا بت بنایا ہے، آسمانوں سے زیادہ بلند اور ستاروں سے زیادہ حسین۔ اسے چھو کر اپنے وجود کو نئے معنی دیتا ہوں، اسے دیکھ کر اپنے حوصلوں کو جوڑتا ہوں، اور جب اس بت پر کوئی خراش آ جاتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے نیچے سے زمین سرک گئی ہو، فضا میں تحلیل ہو گیا ہوں۔ تمہیں میری پرستشوں کی قسم، اس بت پر خراش نہ آنے دیا کرو۔ میں ایسا شخص ہوں کہ بلا جواز دوسرا سانس کھینچنا بھی گوارا نہ کروں۔ میرے پاس یہ جواز تم سے پہلے بھی موجود تھا، مگر تم نے اس کی تکمیل کی ہے۔ تم میری ضرورت ہو، میں پھر سے ادھورا نہیں ہونا چاہتا۔ اور ہاں، گالی میرے منہ سے نکل جایا کرتی ہے، برا نہ منایا کرو۔ یہ بیماری مجھے ورثے میں ملی ہے، اور پھر گالیوں کے معنی نہیں ڈھونڈا کرتے، یہ صرف سننے کے لیے ہوتی ہیں یا پھر ہوا میں تحلیل ہونے کے لیے۔ ویسے کچھ تو تمہاری بھی غلطی تھی، تم لوگوں کا جو بھی پروگرام تھا بتا دینا چاہیے تھا۔ جب ہم سبھی کھانا کھا رہے تھے تو تمہاری سہیلیوں اور خان کے درمیان اشارے چلے۔ میں نے سوچا ان لوگوں کا کوئی پروگرام ہوگا جو شاید میری وجہ سے گڑبڑ ہو رہا ہے۔ کھانے کے بعد جبھی میں وہاں سے اٹھنا چاہتا تھا، تم نے پھر بٹھا لیا کہ بوٹنگ کرنے کے لیے چلیں گے۔ ابھی چائے ختم نہ ہوئی تھی کہ تمہاری سہیلیاں جاسوسی فلموں کے کرداروں کی طرح اس لڑکے سمیت غائب ہو گئیں۔ ایک رہ گئی تھی، وہ تمہیں لے کر چل دی۔ میں ابھی کیفیٹیریا میں ہی تھا۔ اظہر اندر آیا اور دوسری میز پر بیٹھے اپنے ساتھی کو تم لوگوں کے متعلق بہت گندی سی کوئی بات بتانے لگا۔ میں نے اسے قریب بلا کر منع کیا، تاہم مجھے بہت صدمہ ہوا۔ تم دن کے اجالے میں میرے ساتھ پھرتے ہوئے گھبراتی ہو، حالانکہ خرم کے ساتھ پھرتے ہوئے تمہیں کوئی خوف نہیں آتا۔ رات کے اندھیروں میں ایک تیسرے لڑکے کے ساتھ درختوں کے درمیان چھپ چھپ کر کش لگانے سے تمہاری عزت میں جیسے اضافہ ہوتا ہے، سارے خوف، ساری بدنامیاں، ساری پابندیاں کیا صرف میرے لیے ہی ہیں؟ تمہارے ساتھ پھرتا رہوں اور لوگوں کے سامنے تم سے اتنا بھی نہ کہہ سکوں کہ کل باہر جانا؟ ہر شام خط لکھوں اور فرسٹ ایئر کے لڑکوں کی طرح کتابوں میں چھپا چھپا کر تمہیں دوں؟ سبھیا کو پتہ نہ چلے، خرم سے کوئی کہہ دے گا، اسے شک پڑ گیا ہے، گلشن کو نہ بتانا۔ میرے لیے تم نے ہر قدم پر کئی خرم کھڑے کر رکھے ہیں۔ تمہاری خاطر اس جھوٹے ماحول میں کتنا جبر کر کے جھوٹ بولتا ہوں۔ اگر میں کسی ایسی دنیا میں آ ہی گیا ہوں جہاں لوگ میری طرح نہیں سوچتے تو اس میں میرا کیا گناہ کہ تم سبھی لوگ اپنے اپنے مقام پر مجھے سزا دینا کار ثواب جانتے ہو۔ میں نے تمہیں اچھا سمجھا ہے، کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈالا۔ رات بھر میں یہی کچھ سوچتا رہا، پھر غصہ تو آنا تھا۔ مجھے پتا ہے تمہارا اس لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جس کے ساتھ ہے میں نے تمہیں اس سے کبھی نہیں روکا۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم لوگ شوقیہ طور پر چرس کا ذائقہ محسوس کرنا چاہتے تھے۔ مجھے کہتے تو میں لا دیتا، تم نے کون سا نشہ ہی لگا لینا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آزادی کا قائل ہوں، مگر چرس پینا بھی کوئی آزادی ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی زہر کھائے اور کہے میں بغاوت کر رہا ہوں۔
چرس کے دھوئیں سے کیا سماج کے جابرانہ رشتے ٹوٹ جائیں گے؟ بتاؤ نا، کیا تبدیلی آ جائے گی؟ چند لمحے ذہن کے پردوں پر زہر کے نشتر چلانے سے ہمارا ذہن معوف ہو سکتا ہے، باہر کی دنیا نہیں۔ یہ تو ایسی ہی بات ہوئی جیسے بکری بھیڑیے کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتی ہے اور فرض کر لیتی ہے کہ بھیڑیا اب اسے نہیں دیکھ سکتا۔ میری جان، یہ بزدلی کی انتہا ہے۔ اس سرزمین کے لوگ صدیوں سے چرس پیتے آئے ہیں، دیکھ لو انہیں کتنی آزادی میسر ہے۔ جب میں کسی پرانی گلی کے کونے سے چرس کا دھواں پھیلتے دیکھتا ہوں تو مجھے ان پر بہت رحم آتا ہے۔ جب بڑے لوگوں کے بچے اسے حشیش کہہ کر پیتے ہیں تو مجھے ان سے نفرت آتی ہے۔ یہ لوگ چرس اس لیے پیتے ہیں کہ مغرب میں آج کا دستور یہی ہے۔ صاحب لوگ ہیں، برائی بھی ولایت پلٹ کرتے ہیں۔ چرس پینا ہی اپنے لوگوں سے سیکھ لیتے تو کوئی بات بھی تھی۔ حشیش گروپ دن بھر بغاوت اور آزادی کے نعرے لگاتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ ادھر پٹاخے کی آواز آئی، ادھر ان کا نشہ حرن ہوا، پھر کئی دن کمروں سے باہر نہیں نکلتے۔ اگر مجلوکیت اور خود لذتی کے مشترکہ مقابلے کا نام آزادی ہے تو پھر یہ لوگ بہت آزاد ہیں۔ چلو اب تم نے کش لگا لیا، تمہیں محسوس ہوا ہوگا کہ ندیاں جیسے دریا بن گئی ہیں، پتھر پھیل کر پہاڑ ہو گئے ہیں، ہر شے بہت نفیس ہو گئی ہے، اگر ٹھوکر لگ گئی تو ٹوٹ جائے گی۔ سمجھ لو پیار کا نشہ اس سے بھی شدید ہوتا ہے۔ متلائے ہوئے ذہن کو چھوٹی سی، معمولی سی اور بے ضرر سی باتیں بہت بڑی باتیں لگتی ہیں۔ جذبات و احساسات کانچ سے زیادہ نازک اور اس کے ٹوٹے ریزوں سے زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ جتنی شدید وابستگی ہوگی اتنی ہی شدید غلط فہمیاں پیدا ہونے کا امکان رہتا ہے۔ اس لیے ہر قدم پر باہمی اعتماد کی فضا چاہیے، ورنہ اسی طرح رونا دھونا ہوا کرتا ہے۔ جب تم بھی مجھ سے پیار کی دعوے دار ہو تو اعتماد کی فضا تخلیق کرنا تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک کہتی ہو، میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، مگر اتنا ہی طلب بھی کرتا ہوں۔ اپنی اپنی طبیعت اور رجحان کی بات ہے۔ جو شخص چائے بھی خلوص سے پیتا ہو، کیا وہ پیار اور نفرت شدت سے نہ کرتا ہوگا؟ سچ جانو تو مجھے اپنی نفرت سے بھی خوف آتا ہے اور اپنے پیار سے بھی۔ جبھی بہت کم لوگوں سے نفرت کرتا ہوں۔ پیار پر اب میرا زور نہیں، اس کی شدت کا احساس تمہیں ہوگا۔ پیار کیا ہے؟ میں نے بہت سوچا۔ پیار کرنا بیک وقت خدا ہونا بھی ہے اور پجاری ہونا بھی۔ خدا کی طرح پیار کی کائنات تخلیق کرنا اور پھر اپنی اس تخلیق کو سجدہ بھی کرنا۔ پیار کرنا دراصل پیار کروانا بھی ہوتا ہے، اور جو ون وے چلتے ہیں صرف اپنائیت کی پرستش کرتے ہیں۔ میں اور تم عام سے انسان ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں اپنے گرد و پیش سے اختلاف ہو، مگر اس اختلاف سے ہمارا انسان ہونا نہیں بدل سکتا۔ لوگ تمہیں ایک عام سی لڑکی کی شکل میں دیکھتے ہوں گے، لیکن یہ میں ہوں جس نے تمہیں دیوی بنا رکھا ہے، اور یہ میں ہوں جو تمہیں پھر پوچھتا بھی ہوں۔ تم نے بھی اسی طرح مجھے جانے کیا بنا رکھا ہوگا۔ یہی اپنائیت کا تخلیقی رشتہ ہے۔ اپنائیت کے انہی شدید بندھنوں میں انسان سمٹ کر قریب ہو جاتے ہیں اور رشتے پھیل کر وسیع۔ تمہاری اپروچ ذرا مختلف ہے۔ تم الفاظ کے بجائے بند آنکھوں، تیز دھڑکنوں اور اکھڑی سانسوں کی زبان میں اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہو۔ پہلے مجھے کچھ عجیب سا لگتا تھا کہ یہ لڑکی پہروں میرے ساتھ لیٹی رہتی ہے، اتنا پیار دیتی ہے کہ میرا خشک جسم تر ہو جاتا ہے، دنیا جہاں کی باتیں سنتی ہے مگر زبان سے کچھ نہیں بولتی۔ یاد ہے نا، میں نے ایک دن تم سے پوچھا بھی تھا اور تم جواب دینے کے بجائے مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ اس دن سے پوچھنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے تمہارا یہ جواب پسند آیا تھا۔ اس دن تم نے روتے روتے کئی بار ہچکیوں کے درمیان کہا، خرم کے ساتھ میں آج تک باہر نہیں گئی۔ ہم کار میں بیٹھ کر ہی ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی تھوڑے بہت ایک دوسرے کے قریب ہو لیے تو دوسری بات، لیکن آپ کے ساتھ میں راتوں کو باہر رہی ہوں۔ جس قدر آپ میرے قریب ہیں، کوئی مرد کبھی میرے اتنے قریب نہیں آ سکا، لیکن پھر بھی آپ ناراض ہیں کیونکہ آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں۔
جان جی، میں تمہیں بھلا کیسے بھلا سکتا ہوں؟ تمہیں چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ جو ہوا اسے بھلا دو، فراموش کر دو۔ وعدہ رہا آئندہ کبھی نہ لڑوں گا، کبھی بھی۔ مجھے افسوس ہے تمہیں کتنی تکلیف پہنچی ہے۔ تمہیں روتے پا کر میں انتہائی اذیتناک احساس کی آگ میں جل رہا ہوں۔ خدا کے لیے رونا دھونا اب بند بھی کر دو۔ آؤ کوئی اور بات کریں جو تلخی فردا کو شیرینی امروز میں بدل دے، جو تمہارے لمس سے جاوداں ہو جائے۔ آؤ کہ لب و رخسار اور چشم و ابرو کی بات کریں، کوئی ایسی بات جو اندیشہ ہائے دور دراز کے کرب سے نجات دلا دے، کوئی ایسا ذکر جو بے خود کر دے۔ کچھ یاد ہے 23 کی رات باہر رہنے کا پروگرام تھا۔ یہ پروگرام بہت پہلے کا ہے، لہٰذا اس لڑائی کی وجہ سے کینسل نہیں ہونا چاہیے۔ وہیں صفدر کے ہاں چلیں گے، مسرت بھی وہیں ہوگی۔ تم نے چاہا تو اسالٹ پر چلیں گے۔ شہلا کہہ رہی تھی اچھی فلم ہے، رات بھر تاش کھیلیں گے، اچھے اچھے گانے سنیں گے اور جی بھر کر گپ لگائیں گے۔ خرم کے فون کا فکر نہ کرنا، اس کی کال کوئی 9 بجے آیا کرتی ہے، اس دن 8 بجے سے ہی فون خراب رہے گا۔ میں پہلے کی طرح یونیورسٹی ایکسچینج والے آپریٹر کو کہہ دوں گا، تم یہ بات مجھ پر چھوڑ دو۔ سبھیا وغیرہ سے تربیلا والی سہیلی کے گھر رات رہنے کا بہانہ لگا لینا۔ پہلے بھی تو اسی کا بہانہ بنا کر ہم باہر رہ لیے تھے اور کسی کو شک تک نہ گزرا تھا۔ آگے تمہاری مرضی، ہم بہرحال حکم کے پابند ہیں۔ بھیگتی پلکوں اور روتی ہوئی آنکھوں کو بہت سا پیار، بہت ہی زیادہ۔